الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ مرسلات شروع کر رکھی ہے، اور کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو پہلی سات آیات ہیں وہ ہواؤں سے استدلال کیا گیا ہے کس پر؟ آخرت پر۔ بڑے بڑے اچھی طرح نوٹ فرمائیں، یہ قرآن کے اسلوب کو سمجھیں۔ قرآن کیوں ان کی ساری گواہیاں یا قسمیں پیش کر کے اور بالآخر ہمیں یہ کہتا ہے کہ انما توعدون لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس کی تمہیں وعید کی جا رہی ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے آپ کو کل اسی کے ساتھ سورہ ذاریات کی پہلی 6 آیات بھی لکھوائی تھیں، سمجھائی بھی تھیں۔ وہاں بھی قسمیں کھا کر یا شہادتیں پیش کر کے کہا گیا ہے ان الدین لواقع، کہ وہ جو بدلے کا دن ہے، سزا اور جزا کا دن ہے، وہ واقع ہو کے رہے گا۔ پھر لکھیں یہی دوبارہ اٹھائے جانے پر سورہ نازیات کی آیت 1 تا 8، نازیات 79 ہے۔ پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر کچھ گواہیاں پیش کر کے سورہ تکویر کی آیت 1 تا 7، اور پھر سورہ الانفطار، اس میں بھی کچھ چیزوں کی گواہیاں اور شہادتیں پیش کر کے فرمایا گیا کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس دن جان لے گی کوئی، ہر جان، ہر نفس، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے نیکی یا برائی کے حوالے سے، اور پیچھے جو چھوڑا ہے اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں نا، ہم قرآن سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزوں کا یقین ہو جائے۔ یہ جو میں نے 6 صورتیں آپ کے سامنے، سورہ زیر مطالعہ ہے مرسلات، پھر میں نے ذاریات، نازیات اور تکویر اور انفطار کے یہ مقامات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں بتائی ہیں قرآن نے؟ اتنا زور کیوں ہے اس بات پر؟ جلدی بتائیں۔ سر قیامت کے متعلق سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو بتایا تو جا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیاں بتائی جا رہی ہیں تاکہ انسان مقصد یہ ہولناکیاں اپنی جگہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ابھی انسان اپنے آپ کو درست کر لے کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لے۔ ڈاکٹر صاحب ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں ہے، جواب کسی طرح ٹھیک ہے۔ دیکھیے، قرآن کے نقطۂ نظر اور مقصد کو سمجھیے۔ قرآن اتنی باتیں دہرا دہرا کے ہمیں کس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ آخرت یقینی ہے، ہو کے رہے گی، لہذا تم اس کی تیاری کرو۔ دیکھیں نا، کبھی کہا ان الدین لواقع سورہ ذاریات میں، اور یہاں کہا کہ انما توعدون لواقع، تو اصل میں تو یہ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ بڑے غور سے سنیں، قرآن کو ذرا غور سے پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح حقائق آپ پر منکشف کرتے ہیں۔ یہ جو آخرت کا یقین ہے نا، اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں بالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن ہدایت ہی ان کے لیے ہے جس میں ایک شرط یہ ہے کہ آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات سورہ لقمان میں، یہی بات بالآخرۃ ہم یوقنون،
اور پھر یہی بات سورہ نمل میں فرمائی کہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے یہ سارے دلائل دیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا دل دماغ اس بات کا یقین کر لے کہ آخرت ہو کے رہے گی۔ اچھا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا جب میرے اندر یہ آپ کے اندر اور میرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا انسان کو؟ عمل درست ہو جائے گا سر۔ یہ ہے بات، عمل درستگی کے لیے آخرت کا یقین بے انتہا ضروری ہے۔ آج امت میں آخرت کا یقین نہیں ہے، لہذا اعمال آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کے اس نقطے کو پوری طرح پکڑیے، سمجھیے۔ آخرت کا یقین جب مجھے پیدا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے میرا، تو آپ یقین مانے میں دنیا میں ساری دنیا مجھے کوئی دے دینا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، کیوں؟ وہ آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے، اور وہاں مجھے ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب دینا ہے۔ جی سر، بالکل۔ قرآن کو جب سمجھیں گے اور آخرت کا یقین پیدا ہو جائے گا، اور آخرت کا یقین دیکھیں یہ دلائل سے پیدا ہوگا، اس قرآن سے پیدا ہوگا۔ کس قدر قرآن زور لگا رہا ہے، اللہ کی کتاب کتنی اس بارے میں تاکید کر رہی ہے کہ اے لوگو یقین کرو کہ یہ آخرت ہو کے رہے گی، اور وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور عمل کے۔ عمل کس کا نتیجہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایمان کا نتیجہ ہے۔ تو ایمان کیسے پکا ہوگا؟ جب اللہ اور آخرت پر یقین ہوگا۔ توحید اور آخرت کا یقین جو ہے وہ آپ کو خود بخود رسالت کی طرف لے کے جائے گا کہ تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے چاہتے ہو، اللہ کو حاکم مانتے ہو، یہ اس کے احکامات اور یہ ہے اس کے رسول۔ آخرت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، کون سے اعمال کریں؟ آخرت کا عقیدہ، یقینی عقیدہ آپ کو رسالت کی طرف خود بخود لے کے جائے گا۔ اس بات کو سمجھیے ذرا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر۔ تو سر آخرت ہمارا آپ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے ذکر سے خالی ہے؟ کوئی ایک صفحہ بتا دیجئے۔ نہیں سر، بے شک نہیں سر۔ صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، تو اس نے اپنے ان صفات کی وجہ سے بندے کو ہدایت کا پہلو اتنا ابھرا ہوا ہے قرآن میں کہ قرآن ہے ہی کتاب ہدایت۔ اب پھر میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ جو آیات ہیں ان کو ساریوں کو ایک ساتھ رکھ کے پڑھیں۔ سورہ، پھر لکھ لیں، سورہ دہر کی آیت 1 تا 7، سورہ زاریات کی آیت 1 تا 6، سورہ نازیات کی آیات 1 تا 8، سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی پہلی آیات۔ سب ایک ہی چیز کو دیکھیں، کتنی زبردست دلائل ہیں، اور قرآن نے ان چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، جو روز ہمارا کا تجربہ ہے۔ ہوائیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح بارش، فضا، جو ہی ٹھنڈے بادل آتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اب بارش ہوگی اور زمین فصلوں کو فصل لہلہا اٹھیں گے زمین سے۔ پھر جب طوفان آتے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہی ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ کتنا کلیئر کٹ ہے، اللہ نے ان کی شہادت پہ کہ جو ان ہواؤں کو دونوں کے لیے، فائدے کے لیے بھی اور نقصان کے لیے، آپ کے راز سامنے ہے، یہ جب عمل کرتا ہے تو وہ اللہ ضرور قیامت برپا کرے گا۔ کیوں نہیں ہم سمجھتے اس بات کو؟ آج امت دیکھ لیں، اس وقت غزہ میں پے در پے حملے کر رہے ہیں، جہاں لاکھوں مسلمان مرد، عورتیں، بچے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے ان کا پرسان حال۔ کتنی بڑی
ذلت اور پستی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب آخرت کی نشانیاں ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش نہ آیا اور اس قرآن سے ہم نے نصیحت نہ لی تو پھر بڑا خسارے کا وہ سودا ہوگا جو آخرت میں ہمیں پیش آنے والا ہے۔ اس لیے بار بار یہ چیزیں قرآن ہمارے سامنے لاتا ہے، میں اور آپ خبردار ہو جائیں۔ اچھا، پھر قرآن آپ دیکھیں نا، 1 تا 7 تو آپ نے سمجھ لیا، اب قرآن 8 تا 15 میں پوری قیامت کی ہولناکی ہمارے سامنے کہ کتنا ہولناک اور کتنا خوفناک ہوگا وہ دن۔ دیکھیں نا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کل پڑھا چکا ہوں، لیکن آپ جب تک ان چیزوں کو غور سے، قرآن اس لیے کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل نرم ہوگا، دل آمادہ عمل پر ہوگا، دل نیکیاں کرے گا، برائیوں سے بچے گا جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، ورنہ نہیں۔ امت نے قرآن کو چھوڑا ہے، ذلت اور پستی آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ستاروں کا ذکر کیا، بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر اگلی بات جو ہولناک ہوگی، رسولوں کی حاضری کا وقت آپ پہنچے گا۔ کیوں؟ رسول پہلے گواہی دیں گے امتوں پر کہ میں نے اللہ کے سامنے، کہ رسول فرمائیں گے کہ ہم نے پوری آپ کی ذمہ داری جو وحی کے ذریعے ہدایت بھیجی وہ پہنچا دی، اور پھر وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ آج 13 کا یوم الفصل، اور ہمیں اب میں آپ کے سامنے آیت اس سے شروع کرتا ہوں جو کل ہم نے چھوڑی ہے، آیت 11، اور بڑے غور سے سنیں، پین اور کاپی اپنے پاس رکھیں تاکہ اچھے طالب علم بنیں۔ چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو حوالے میں دیتا ہوں اس کو آپ نوٹ فرمائیں تاکہ باتیں ہمارے لیے بڑی کلیئر ہو جائیں۔ تو کل جب ہم نے چھوڑا تو قرآن 10ویں آیت ہم پڑھ رہے تھے، پہاڑوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ اتنی ہیوی، اتنی ٹھوس چیز جو ہے وہ بالکل غبار بنا کے اڑا دی جائے گی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو آیتیں لکھوا دی تھیں کہ قرآن میں دوسری جگہ پہاڑوں کے بارے میں لکھی ہیں تو چیک کر لیں۔ طٰہٰ کی آیت 105 106، سورہ معارج کی آیت 9، سورہ مزمل کی آیت 14، سورہ نبا کی آیت 20، سورہ تکویر کی آیت 3، اور سورہ حاقہ کی آیت 14۔ یہ ساری آیتیں قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا وہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر ہے؟ کل ہم نے آیت 7 تک پڑھا تھا۔ پکی بات ہے؟ جی ہاں جی سر، جی سر۔ اچھا، 7 تک پڑھا تھا تو میں 8 شروع کر دیتا ہوں، آپ میں نے غلط سمجھا ہوگا۔ تو آیت 8 سنیں ذرا غور سے۔ آپ پیچھے ذرا یاد رکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شہادتیں اور گواہیاں پیش کر کے قسموں سے ثابت کیا ہے ان چیزوں کو جن کو ہم جانتے ہیں، انہی کو گواہ بنا کے بتایا کہ قیامت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح یہ ہوائیں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کی ہلچل کا آغاز۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ یہ ستارے جو ہم رات کو دیکھتے ہیں کتنے حسین جمیل، اور ایسا جی چاہتا ہے کہ آسمان کو دیکھتے رہیں، بے نور۔ اب آپ سوچیں کیا کیفیات ہوں گی۔ یہ ہے قیامت کی ہلچل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتا دی کہ یہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اب اس کے بعد آیت 9 میں بتایا، یہ 8 تھی، 9 میں بتایا وَالسَّمَاءِ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔
یعنی آسمان میں کہیں کسی شگاف اور دراڑ کی نشاندہی اب نہیں کی جا سکتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت نیلگوں آسمان ہے جو بالکل ٹھوس اور محکم نظر آتا ہے. قیامت کے دن یہ پھٹ جائے گا. اب اس کے بارے میں جو آسمان کے بارے میں جو آیات ہیں وہ لکھ لیں. اٹھا لا جی تو آیات لکھ لیں کہ اس دن آسمان کی صورتحال کیا ہوگی. یہ ساری آیات قرآن سے ہیں، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. حوالے میں لکھوا دیتا ہوں آپ. سورہ فرقان کی 25 میں پڑھ دیتا ہوں ایک آیت تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتے صف باندھ کر اتار دیے جائیں گے. صفیں باندھ کر اتار دیے جائیں گے. منظر دیکھیں ذرا کتنا ہولناک ہوگا. سورہ رحمان کی آیت 37، سورہ تکویر کی آیت 11، سورہ انفطار کی آیت نمبر 1، سورہ المعارج کی آیت نمبر 8 اور سورہ نبا جو آخری پارے کی پہلی صورت ہے اس کی سورہ نبا کی آیت 19. میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. سر سوری، آپ نے یہ جو ہے نا آیت نمبر ٹھیک کی تھی، آپ نے یہیں سے شروع کی تھی. 10 یعنی کہ 9 تک ہو گئی تھی ہم لوگوں کی نا. ہاں لیکن اب کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ نے 8 کی ہے تو پھر میری مجبوری تھی. چلیں اب آگے چلتے ہیں. پہاڑوں کی صورتحال، آیت نمبر 10 سورہ دہر کی. والجبال نصفت، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. اس میں بھی میں نے کل کرائی ہے. اب آیات لکھ لیں، اگر لکھی ہوئی نہیں ہیں تو دوبارہ لکھ لیں. پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ سورہ طٰ کی آیت 105 106، سورہ المعارج آیت نمبر 9، سورہ مزمل آیت 14، سورۃ نبا آیت 20، سورہ تکویر آیت 3 اور سورہ الحاقہ آیت 14. ان ساری آیات میں پہاڑوں کی کیا صورتحال ہوگی وہ کھول کے بیان کر دی گئی ہے. اگر آپ ان سب کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہیبت طاری ہو جائے گی کہ یہ پہاڑ جو اتنے جامد، اتنے بڑے، ہمالیہ کو دیکھیں، اس کی چوٹی سر کرنا مشکل، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے اور ساری زمین ہموار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ زمین کیوں ہموار کریں گے بھلا؟ کس لیے؟ میدان حشر کرنے کے لیے تمام مخلوق کو. اتنی مخلوق ہوگی. آج سوچیں دنیا کس قدر گنجان آباد ہے، اور یہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک پوری، تو اس کے لیے یہ زمین یقیناً تنگ ہوگی. تو اللہ رب العالمین پہاڑوں کو اڑا کے اور زمین کو بالکل چٹیل میدان ہوگا، تو سارے لوگ اس دن حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک جمع ہوں گے. اور وہ کس طرف جا رہے ہوں گے؟ سب کی منزل کیا ہوگی؟ حشر کے میدان میں سر. میدان حشر. سوچیں کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور اس دن کون لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن سے ان حقائق کو سمجھا. وہ ان کے سامنے ہوں گے، ان کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، تو وہ
اطمینان سے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اس کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف توجہ نہیں دی، انتہائی پریشان ہوں گے۔ سوچیں، غور کریں۔ اب جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اب امتوں کا حساب شروع ہوگا۔ امتوں کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی سے پہلے اجتماعی، مثلا قوم نوح کو بلایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا، اور پھر ان سے اللہ پوچھے گا کہ اے نوح، سب کے سامنے قوم کے پوری، وہ جو 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کہ اے نوح بتاؤ تم نے ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچایا؟ نوح علیہ السلام بالکل گواہی دے گئے، حق۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ 900 سال تک کی دعوت میں ایک کشتی جو آپ نے خود بنائی، اللہ نے ان کو سکھا دیا، اس کشتی میں آگے باقی ساروں نے انکار کیا، جو تباہ و برباد ہوئے دنیا میں۔ اچھا، اب ذرا سا قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے تاکہ بات قرآن کی مثال سے ہی واضح ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ قرآن میں کس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، یہ وہاں ڈائلاگ موجود ہے کہ اللہ اس نبی کا نام لے کے اس سے سوال کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ سورہ معاہدہ میں لکھیں، سورہ معاہدہ کی 109، پڑھیں ذرا اس آیت کو، سنیں غور سے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا منظر، تمام رسول اللہ کی عدالت میں پیش، ساری قومیں اللہ کی عدالت میں پیش، اور اللہ سوال کرتا ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ سے، ماذا اجبتم، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا اس دعوت کے نتیجے میں؟ قالو لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، جو میں زندہ تھا تو آپ نے جب سب جانتے ہیں، جب میں ان میں نہیں رہا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ غیب کا علم جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتے رہے۔ لہٰذا یہ منظر آپ دیکھیں کس قدر عیسائیوں کے لیے اس دن، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں کتاب بھی من ان وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، ان نحن نزلنا ذکر و ان لہ لحافظون، اس کو نازل ہی نہ کیا بلکہ اس کی حفاظت بھی قیامت تک لے لی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محدثین نے پوری چیزیں محفوظ کر کے ان کو تحقیق کر کے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، اور اللہ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی کتاب بھی تمہیں محفوظ دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سب پہنچ گئیں، تم نے کیا معاملہ کیا؟ سوچیں، ہر آدمی سوچیں، میں سوچوں، آپ سوچیں۔ یہ قرآن جب آیت 1000 دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں نا، فیہ ذکرکم، اے پڑھنے والے، تم سب کا جو سب پڑھ رہے ہو نا اس کتاب کو، فیہ ذکرکم، اس میں خود تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ دیکھ لیں یہ ساری آیتیں، خود میں مخاطب ہوں قرآن کا جو پڑھ رہا ہوں، آپ مخاطب ہیں جو سن رہے ہیں، تو کیا اللہ کے سوالوں جواب کی ہم نے تیاری کر لی ہے؟ تو یہ تھی آیت 11، جہاں اللہ کی عدالت میں رسول بھی پیش اور ساری ان کی امتیں بھی پیش، اور حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالی نے بیان کر کے پورا حقیقت کو واضح کر دیا۔ کوئی سوال آیت 11 کے بارے میں؟ اب یہ جو فیصلے کا دن ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا، اس کے بارے میں آیت 12 میں فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ جلدی بتائیں۔ عمل کا موقع دیا گیا تھا۔ نہیں، عمل کے موقع کے بعد اس کے فیصلہ کا جو دن تھا، وہ تھا وہ دن لیوم الفصل، 13 کا فیصلے کے روز کے لیے۔ یہ سارا انسان کو جو مہلت دی گئی، ذرائع وسائل، اس کو صلاحیتیں، ہر چیز دی گئی، اس لیے کے لیے تاکہ وہ عمل کرے، اور عمل کر کے فیصلے کے دن یوم الفصل، اس فیصلے کے دن تک کے لیے اس کو مہلت دی گئی، اور اسی کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا دنیا کا، پوری دنیاوی زندگی کا، کہ ایک دن حساب ہو اور اس کے بعد اس کی دائمی زندگی شروع ہو۔ کتنا خوفناک اور ہولناک ہے انسان کے لیے یہ ساری باتیں، اور کس قدر میرے ایمان اور آپ کے ایمان کو یہ پختہ کرتی ہیں۔ آخرت کا یقین، مجھے دنیا میں آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اللہ کے احکامات کو ہمیشہ یاد رکھنا اور انہی کے مطابق زندگی گزار۔ اب ذرا آگے آیت 14 میں دیکھیں کہ قرآن جھنجھوڑتا ہے پھر، اتنی بات پہ بھی نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ جو آیت 13 میں ہے نا کہ یہ یوم فصل کے لیے سب کچھ، تجھے کیا معلوم کہ یوم فصل کیا ہے؟ انسان سوچ، غور کر، اس دن سب یومن ثقیلہ کہا قرآن نے، اللہ نے فرمایا کہ ایک بڑا بھاری دن ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ یوم فصل کیا ہے؟ اس کو ذرا اور اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید کر کے لکھیں، سورہ انفطار کی آیت 17 اور 18 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بالکل وہی بات۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آیت 14 میں دہر میں کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور یہاں کیا کہا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ یوم الفصل اور یوم الدین میں کیا فرق ہے بھلا؟ اور ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا۔ مفہوم ذات سے مطلب ہے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ عجائب۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا اہم ہے، قرآن بار بار ہمیں اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ اس یوم الفصل یا اس یوم الدین کو سامنے رکھو، یہ فیصلہ ہوگا تمہاری دنیا کا بھی، کہ اگر اس یوم الفصل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تم بہترین انسان بنو گے، اور تم اس کو چھوڑو گے تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگا۔ دیکھ لیں آج اپنے ملک کو، دیکھ لیں مسلمان امت کو، دیکھ لیں آج کے حالات کو، دیکھ لیں، اور آخرت میں کتنا ہمارے لیے مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا کہ جس زمانے میں تم دنیا میں موجود تھے، کیا ہو رہا تھا غزہ میں، کیا ہو رہا تھا فلسطین میں، اور کیا ہو رہا تھا پاکستان میں، کہاں تھے یہ لوگ جو اہل اقتدار اور یہ جو صاحب اقتدار ہیں۔ ان کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے یوم الفصل جس کو سامنے رکھ کر، اور یہ ہے یوم الدین، سزا اور جزا۔ اچھا، کبھی قرآن کو دیکھیں نا، ہم غور تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کیسی ہوگی کہ اللہ ایسا پکڑے گا کہ جیسا کسی نے کبھی پکڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی گرفت اتنی زبردست ہوگی، بیڑیاں اور توق ڈال کے گلے میں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا بندہ، وہاں سے ہل جل بھی نہیں سکے گا۔ ایک کھال دیکھیں یوم الفصل کو، برے آدمی کو ایک کھال ختم ہوگی دوسری پہنا دی جائے گی، اور جن لوگوں کے اعمال دنیا میں اچھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کرے۔
ان کو آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کی ایک ایک نعمت کو قرآن جب بیان کرتا ہے تو کبھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ہے یوم الفصل اور یہ ہے یوم الدین۔ اچھا، کوئی بات، کوئی چیز جو آیت 14 تک کلیئر نہ ہوئی ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہاں ورحمۃ جی، ابھی آپ نے کہا نا اللہ کے ہاں میں جواب دینا ہوگا بقا فلسطین اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ صاحب اختیار لوگوں کے لیے ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے گا یا ہم سے بھی؟ دیکھیں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کے مطابق۔ اگر آپ کے اور میرے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور وہ نہ کر رہے ہوں، پھر ہماری بھی گرفت ہوگی۔ اگر ہم آج آپ دیکھ رہے ہیں 4 خواتین کا جو اس جنڈر کے تحت آئی ہیں ان کا کے پروگرام ہو رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، اور پروگرام ڈانس کے ہو رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے، یہ دیکھا ہے آپ نے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی جی دیکھا ہے۔ تو کیا اگر ہمارے دل میں نفرت نہیں ہے اور ہم دوسروں کو یہ پیغام نہیں دے رہے کہ بھائی اللہ کے بندو ڈرو ڈرو، یہ کیا چیزیں ہمیں، تو ہم آج بھی اس برائی کو جتنا روک سکتے ہیں اپنی جگہ پر اپنے مقام پر نہیں کر رہے، ہم بھی مجرم ہیں۔ سر یہ پاکستان کا بنے گا کیا؟ بنے گا، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرتیں ہیں، طاقت کا سرچشمہ وہ ہے، جب حکم ہوگا اس کی حکمت کے تحت تو یہ ملک ایسے عذاب میں گرفتار ہوگا کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، بلکہ اللہ کا حلم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ان سب کرتوتوں کے باوجود۔ رہنمائی قرآن سے لیجئے، میں بھی اور آپ بھی، سب اللہ کی کتاب میں سب موجود ہے کہ ایسی قوموں کو اللہ نے جب نہیں باز آئی تو ان کو ریپلیس کر دیا، ان کو مٹا کے ایک نئی قوم لے آیا اللہ۔ قرآن پڑھ لیں، جو نیک تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس قدر اب تک جو ہم نے 29ویں اور 30ویں پارے کی آیات پڑھی ہیں، میں نے آیات لکھوا دی ہیں آپ کو، کہ کس قدر یقین پیدا کرنا تاکہ انسان اس دن کی تیاری آج سے کر لے۔ آیت 15 میں تو کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو فیصلے کا دن ہوگا نا، یوم الفصل یا یوم الدین، اس دن سب سے بڑی خواری کس کی ہوگی؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اب ہم فوراً قرآن پڑھتے ہوئے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بھائی جھٹلا تو وہ رہا ہے جو ہندو ہے، جھٹلا تو وہ رہا ہے جو عیسائی ہے۔ بھائی ہم کہاں عمل کر رہے ہیں؟ بتائیں نا مجھے، کیا پاکستان میں اسلام نافذ ہے؟ نظام عدل اسلام کا نافذ ہے؟ نہیں، نو۔ کیا حکمران اسی طرح جس طرح حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ تھے، انہی کی زندگی پیش کر رہی ہے؟ عدالتیں کیا اسلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ تو ہم بھی مکذبین میں سے ہیں۔ کتنے اڈے ہم نے امریکہ کو دیے تاکہ وہ طالبان کو تباہ و برباد کریں، رب نے طالبان کو ایسی فتح نصیب فرمائی کہ امریکہ آج بھی زخم چاٹ رہا ہے، اور ہم دنیا میں بھی شرمندہ اور آخرت میں بھی۔ قرآن کے فیصلے برحق، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟
سر ہم جو اگر قرآن کی تعلیمات مسلمان ہوتے ہوئے یا مومن ہوتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلیں گے تو استغفر اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں ہے، مکذبین میں۔ بالکل بالکل، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے کہ ہمارا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے رہنما ہادی اللہ کے رسول، یہی رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان باللہ یا توحید، اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، ہر چیز جس سے اس نے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، اور ہر کام جس کو منع کیا اس سے رک جائیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، ہم اس کے الٹ رویہ ہوگا تو کافروں کی صف میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، آیت کا نمبر اب مجھے یاد نہیں ہے، کہ جو لوگ دنیا میں کافروں کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، ان کو انہی کے طور طریقے پسند ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا، انہی مکذبین کے ساتھ یہ لوگ بھی ہوں گے۔ استغفر اللہ سر۔ اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن نے ایک بات کہی ہے، ان العزت للہ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، ولرسول ہی، اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور ان مومنوں کے لیے جو اللہ پر ایمان، یقین والا ایمان رکھتے ہوں۔ دنیا میں دیکھ لیں، عزت اللہ کی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہلے بھی تھی، آج بھی رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیں افغانستان میں اللہ نے مومنین کو عزت دی ہے، کافروں کو عزت نہیں دی۔ رب کے وعدے برحق، اگر ہم اس کو برحق نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بس دیکھیں، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا کہ تم سب چیزیں اختیار کرو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کافروں سے مقابلے کے لیے، لیکن تمہارا یہ سب کام کرنے کے باوجود ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہوگا تو میں فتح پاؤں گا۔ اگر اس کی تائید اور نصرت نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت 15 پڑھی ہے، اور اب آپ کو بالکل اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پہلی آیات پڑھی ہیں 1 تا 7، اس میں دلائل ہیں وقوع قیامت پر، اور دلائل ہیں یا قسم یا اس کی شکل میں دلیل کی شکل میں، اور 8 تا 15 جو میں نے ابھی ختم کی ہے، قیامت کی ہولناکی اور خوفناکی کا تصویر ہے کہ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، آسمان کا کیا حال ہوگا، سورج اور چاند کا کیا حال ہوگا۔ وہاں جب پیشی ہوگی تو انبیاء آئیں گے، وہ گواہی دیں گے اپنی امتوں پر، اور امت سے پھر اللہ پوچھے گا۔ ذرا اس کا خیال کریں اور سوچیں کہ یہ جو آیت 8 تا 15 ہم نے پڑھی ہے، کتنی بڑی تصویر ہے ہولناکی اور خوفناکی کی، کہ انبیاء کو پہلے کیا حالات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سب کے کیا حالت ہوگی، وحشت کو دیکھیں کیا حشر ہوگا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے نا یہ حال، جب یہ چھوٹا سا زلزلہ آیا تھا پاکستان میں تو اسلام آباد میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس بات کو، میری اس بات کو ثبوت سمجھیں گے کہ ہم لوگ گھروں سے نکل کے بھاگے، پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے۔ لوگوں کو، ماؤں کو یہ بھی نہیں پتہ رہا کہ ہمارے بچے پیچھے گھر میں پڑے گئے ہیں، بے ہوش، خوف زدہ انتہائی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت 16 پر، کوئی سوال ہو 15 آیت تک؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور دیکھیں ہم قیامت کی ہولناکی سے کیسے بچیں گے؟ اگر ہم قرآن و سنت پہ چلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر یقین رکھیں گے تو پھر ہم اس ہولناکی سے بچ جائیں گے نا۔
بالکل بچ جائیں گے. آپ ان سارے ماحول میں انتہائی مطمئن ہوں گے. مومن جو ہے، کیونکہ اس نے اس دن کی تیاری کی، پوری زندگی اس دن کو سامنے رکھ کے وہ اعمال کے جو اللہ کو پسند ہے، تو وہ اللہ جس کے پاس سکون اطمینان ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا. دیکھیں نا، آپ پڑھتے ہیں، میں اس وقت آیات میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جب سب سے ایک مشکل مرحلہ ایک یہ بھی ہوگا کہ قبروں سے اٹھ کے لوگ سب کہاں جا رہے ہیں؟ میدان حشر میں. اور مومنوں کے پاس ایک نور ہے، اس نور کی رہنمائی میں بڑے سکون سے چل رہے ہیں. مکذبین کے پاس وہ نور نہیں ہے، کتنے ٹھوکریں کھاتے، اور پھر وہاں چلنا بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، کہ اللہ ان ظالموں کو جنہوں نے اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے احکامات کو بس پش ڈالا، وہ سر کے کوئی بل چل رہے ہوں گے. تو کیا کیفیات ہیں، قرآن پڑھیں آپ. جی سر، یہ پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھ کے آئے ہیں، سورہ دہر میں. جزاک اللہ. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ کل الْيَوْمِ. یوم، اس دن ان کو اللہ بچا لے گا. تو آپ اطمینان رکھیں، اطمینان اس بات کا کہ عمل کے بعد اللہ کے عمل، اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، آخرت کو سامنے رکھیں گے، آپ تک اس دن ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین سر. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 16 تا 19. یہ 4 آیتیں ذرا دیکھیں، 16، 17، 18 اور 19. اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہمیں بات ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں دل و دماغ دیا. اب اس پہ دلائل جب اس کے سامنے آتے ہیں اور دل و دماغ کو استعمال کرتا ہے، ان دلائل کی وجہ سے وہ اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے برحق دلائل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ قرآن میں کہاں ہے یہ اس بات کی دلیل کہ اس نے ہلاک کیا ہے پہلے والے لوگوں کو؟ سر قوم عاد، سمود اور فرعون کی قوم، اور یہ سالہ بالکل ایکسیلنٹ. سورہ پڑھیں آپ، سورہ آراف، آپ پڑھیں سورہ ہود، آپ پڑھیں مکی بڑی بڑی صورتیں جہاں ان قوموں کے ہلاکت کا پورا ڈسکرپشن ہے. تو اب دلائل آ گئے ہیں، کون سے؟ آفاق اور انفس سے. خود اپنی ذات کے اندر بھی دلیل ہے کہ قیامت برپا ہوگی. اور جب سب باہر دیکھتے ہیں، آفاق میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ختم نہ ہو. اب تو سائنس نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. قرآن محتاج نہیں ہے، قرآن کی بات پر حق ہے. میں سائنس کا طالب علم ہوں، لیکن میں قرآن کو حق مانتا ہوں، اور سائنس کو میں کبھی وہ حق نہیں دیتا جو قرآن کا حق ہے. میرے رب نے جو بات فرمائی ہے وہ برحق ہے. لہذا علم نہلک الاولین، ہم سے سوال کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ تو صحیح، تاریخ پڑھو نا قرآن، کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اور پھر فرمایا ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والے لوگوں کو لائے. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو مٹا دیا اور پھر دوسری قومیں آ گئیں. وہ قومیں جو تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ نوازا، ہدایت سے، لیکن جب پھر وہ بھی بگڑیں، اللہ نے ان کو مہلت دی. پھر وہ بھی آپ دیکھ لیں، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ. ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو لائے. اچھا، اس کے لیے قرآن نے اور جگہ پہ بھی یہ استدلال کیا ہے قوموں کے حوالے سے. سورہ یونس کی آیت 13 لکھیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا.
کب ہلاک کیا؟ لما ظلموں، جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو بالآخر ہلاک کر دیا. اور وجاءتہم رسلہم بالبینات، رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے، واضح نشانیاں لے کے آئے. وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایمان لا کے نہیں دیا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوموں کو. تو یہ اللہ کی سنت ہوئی، اور ہم سب آج ہم اس اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. تو آج پاکستان میں ایک اجتماعی توبہ کی دعوت، اور وہ آج آسان ہے. کیسے؟ آپ ریڈیو، ٹی وی، پریس، میڈیا ان کو استعمال کریں. بلکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کفر اور نافرمانیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور یہی عذاب کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے ذریعہ ہوگا. یہ تھی آیت 17. اور آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نفعل بالمجرمین، ہم یہی مجرم کے ساتھ یہی کچھ، مجرمین کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. اور 19 میں فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. یہاں کس دن کا ذکر ہے بلا؟ قیامت کا سر. قیامت کا. آخرت میں ان کے لیے تباہی ہے، دنیا میں تو ہوگی ہوگی. یہ تھی دلیل جو آپ کو تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی. پہلے قیامت کے لیے کچھ گواہیاں پیش کیں یا قسمیں کھائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکی کا بیان کیا، پھر اب تاریخ سے ثابت کیا کہ یہ مجرموں کا اللہ یہی حشر کرتا ہے. کوئی سوال؟ اس کو یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے یہ دلائل آفاق ہیں، ایسی دلیلیں جو آپ کو تاریخ سے مل رہی ہیں. اب پھر قرآن دیکھیں، سمجھانے کا انداز دیکھیں. آیت 20 تا 24 میں ایک قرآن دلیل دے رہا ہے جو خود انسان کے اپنے نفس سے ثابت ہوتی ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی. کیوں؟ انسان بالکل اس کا نام و نشان نہیں تھا. اس رب نے ماں باپ کے ملاپ سے ایک نطفۃ امشاج سے پیدا کیا، اس کو کیسے محفوظ مقام پر رکھا. اللہ کہتے ہیں علم، کیا نہیں، نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ سوچیں، بڑا غور سے سوچیں. ہر آدمی کا یہی پیدائش کا مرحلہ ہے جس کو قرآن نے بتا کے سمجھا دیا کہ تم کس قدر ناخلف ہو، کہ تمہیں تو کوئی پیدا کرنے والے نے کس حقیر پانی سے پیدا کیا، کس جگہ محفوظ میں رکھا، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، اور کس طرح تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری پیدائش ہوئی. أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کتنا ہلا دینے والی بات ہے. میں اور آپ کاش ہم اس کو سمجھیں. سر جی یہ نخلقکم میں نخلقکم، جی ایک کاف پڑھا جائے گا نا، کاف کے اوپر تشدید ہے، پھر نخلقکم. نخلقکم، ہم کم ضمیر ہے، اور نخلق کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے تم سب کو پیدا کیا. اچھا دیکھیں نا، میں نے آپ کبھی سوچا کریں، میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن مخاطب کو کس طرح جوڑتا ہے. وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟
بھلا یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے کہ فی ذکرکم، کس کو کہہ رہا ہے؟ سر یہ ہم سب اور ہم پڑھنے لوگوں والے کی ہیں۔ ہم کو سر ہم کو پڑھنے والے کو، جو اس کو پڑھ رہا ہے، اور مومن کے لیے واجب ہے کہ اس قرآن کو پڑھے، اس سے ہدایت لے۔ جب پڑھے گا ساری باتیں اس قرآن اس کو سمجھا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تھی نا آیت جو ہم نے پڑھی ہے 20، اب ذرا 21 سنیے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قرار مکین، پھر اس کو ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ ذرا کبھی سوچئے تو صحیح، سبحان اللہ، اس نطفے سے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے کس قدر کمزور تھا۔ رب العالمین کا کمال دیکھیں کہ اس کی پرورش کے لیے ایسی محفوظ جگہ، ماں کا رحم، جہاں پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں ہو سکتی تھی، وہاں اس کو رکھا تاکہ وہ ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اور اس کو جب تک وہاں رکھا جب تک وہ اس قابل نہیں ہوا کہ اس کو پیدائش ہو جائے اس کی، اور پھر اس کے مراحل شروع ہوں، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ تو اس لیے آیت 22 میں کہا الا قدر معلوم، تو اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، جو کس کو معلوم تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 23 کا ذرا 3 الفاظ کو غور سے سنیں، فقدرنا، ہم نے اس کی تقدیر لکھی۔ فقدرنا، ہم نے کہ اس کا کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، وغیرہ سب قدرنا فنعم القادرون۔ اور کیا اچھی قدرت رکھنے والے ہیں ہم۔ بڑی اہم بات ہے، کبھی ہم غور کریں تو ہم دل و دماغ سے اللہ کے تابع ہو جائیں کہ اس نے ہماری پیدائش کا، ہماری پرورش کا، ہمیں بچانے کا، بیماریوں سے، تکلیفوں سے کیا بندوبست کیا ہے۔ کوئی سوال آیت 22، 23 بلکہ 21 تا 23 تک؟ سر دیکھیں کس کس چیز کا ہم لوگ شکر ادا نہ کریں اس ذات کا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فَبِأَيِّ بالکل آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ زبان، بے شک بار بار وہاں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس انسان کو 24 آیت میں پھر وہی جو پیچھے بات دہرائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ یہاں جھٹلانے والے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جس کو اس پیدائش، دیکھیں نا، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن نے اس پوری سورہ دہر میں، ساری مرسلات میں پوری طرح کھول کھول کے بتایا۔ پہلی آفاق سے دلیل تھی، اب خود ہر بندے کی پیدائش سے دلیل دا کے بتائی کہ تم اس اللہ کو جھٹلاتے ہو جس نے تمہیں اس حال سے، تم نتھنگ، کچھ چیز نہیں تھے، تمہیں پیدا فرمایا، کس طرح تمہاری تخلیق کے مراحل ہوئے، پھر کس طرح تمہیں اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا، صلاحیتیں دیں، ذرائع دیے، وسائل دیے، اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کوئی سوال؟ کوئی یہاں آیت 24 تک؟ کتنے لاجواب دلائل ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، بالکل برحق اور یقینی۔ کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت لینے کے لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ آپ آج غور کریں دین اسلام کتنا برحق ہے، اور اس کے برخلاف ہر دین
جس کو ہم نے ٹرائی کیا ہے اپنے ملک میں نافذ کیا ہے، کس قدر بدبختی ہے کہ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ معیشت دیکھیں، معاشرت دیکھ لیں، اخلاق دیکھ لیں، تباہ۔ جب یہ قرآن حکمران ہوتا ہے دلوں پر فرد کے اور قوموں کا آئین بنتا ہے تو پھر مدینے کی ریاست وجود میں آتی ہے۔ پھر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ جیسے حاکم آتے ہیں۔ تاریخ مجھے بتائیں اگر ان کی کوئی مثال ہے تو۔ پھر بھی ہم کتنے اندھے ہیں دعویٰ قرآن پر ایمان لانے کا اور اسی کی تعلیمات کے خلاف کرنے کا۔ دنیا میں نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، برحق ہیں، پورے ہو کے رہیں گے۔ سر یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے۔ سب سے بڑی بدبختی اس قرآن سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن، اہل ایمان کی ترقی کا راز قرآن میں ہے۔ کیسے؟ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق اجتماعی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کرنا۔ یہ نہیں کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو کوئی عزت اور رفت ملے۔ یہ تو بتا دیا اس پر عمل کرنے والے، اور جو اس کو چھوڑیں گے وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو دوسرے جو اس کو چھوڑیں گے وہ ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے۔ آج آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، حالات کو دیکھ لیں، واقعات کو دیکھ لیں۔ کوئی سوال آیت 24 تک، سورہ مرسلات کی 24 آیات ہم نے کر لی ہیں، اور دیکھیں قرآن کا کمال، دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کوئی 3 لفظ کی ہے، کوئی 4، کوئی 5 کی، لیکن معنی کا سمندر ہے ان کے اندر۔ ہدایت کی وہ بات ہے جو کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی فضیلت ساری کتابوں پر کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی خود خالق کو فضیلت حاصل ہے اپنی مخلوق پر۔ بندہ مخلوق ہے نا، ہے کوئی مقابلہ اللہ اور اس بندے کا؟ خالق اور مخلوق کا کوئی ہے؟ نہیں نہیں سر۔ سر۔ بالکل اسی طرح اللہ کی کتاب دیکھیں نا۔ آج بڑا بدبختی ہے، کیونکہ میں اس کلاس سے ڈیل کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ میں نے ان ملکوں میں ڈگریاں بھی حاصل کی، ملازمتیں بھی کی کفر میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے ہاں معیار اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔ آج بھی ڈگریوں والوں کی عزت ہے، چاہے وہ عدلیہ میں ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، چاہے وہ بزنسز میں ہوں، اور انہی چیزوں نے ہمیں کس قدر برباد کر دیا۔ یہ ادارے، یہ جونکے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہو، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یہ سودی ادارے، یہ انسانی جذبات اور انسانی اخلاقیات سے خالی ہیں۔ امریکہ نے آپ کو ایڈ تھوڑی سی دی ہے، ساتھ ہی 4 خواتین کا گروہ بھیج دیا ہے تاکہ آپ ناچ گانوں میں مصروف ہو جائے۔ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، کس قدر بے حس ہیں ہمارے حکمران کے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ سر سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے کہ زبانوں پہ تالے لگا دیے ہیں کہ بالکل نہیں بولنا ہے حق کے لیے، نہ مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے۔
तमाशे बिल्कुल आप देखते ठीक कह हैं। रहे हैं, लेकिन कुफर वाला यही करेगा, कुफर के पीछे चलेंगे तो फिर यही होगा। ये चीजें सब उस वक्त मुमकिन है जब अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम बनेंगे, उसके निज़ाम के तहत आएंगे तो। सर इनको इजाजत कैसे मिलती है ये सब कुछ करने के लिए? ये हमारे करतूत हैं। बिल्कुल एक सही है। एक हदीस तो नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत है अरबी की, आमालुकुम अम्मालुकुम। आमाल, तुम्हारे आमाल जो हैं वो तुम्हारे हुक्मरान, अम्माल वो तुम्हारे हुक्मरान हैं। बुरे अमाल होंगे बुरे हुक्मरान, अच्छे अमाल होंगे अच्छे हुक्मरान। वक्त हो गया है और आयत 25 का आगे कल करेंगे। कोई सवाल हो, कोई चीज इंशाल्लाह। क्लियर ना हुई हो तो जरूर सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सारा कुछ क्लियर हो जाता है। अल्लाह ताला इस कुरान की महफिल की बरकत से अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हिकमत दे, रुश्द आमीन दे, वो बसीरत दे आमीन कि आप इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी इतनी मेहनत करें, तो हम भी आप जैसे हो जाए, अल्लाह करे। आमीन। बिल्कुल हो सकते हैं आप, जिस तरह आप इखलास से मेहनत कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपका सीना अल्लाह ताला खोल देगा। ये सब रब के करम है और उसी के करम से मानना मांगना चाहिए। बेशक सर, मैं हमारे दिलों की हिंदू गहराई भाइयों ही, गहरा मेरे जो पास बनी कुरान हुई है। पाक आज नहीं है और मैं कुरान की इस अपनी क्लास को नहीं छोड़ सकी। मैंने खोल लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाली सुन लिया। मेरे पास कुरान मौजूद नहीं था कि मैं देख के करूं, मगर मैं रह नहीं सकी, अपनी क्लास में छोड़ नहीं सकी, तो मैंने अटेंड जज़ाकल्लाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो मेहरबानी किया करें, जो हवाले में दूँ आयात के वो साथ रख के समझ लिया करें, ताकि फिर इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला शरह सदर की नेमत से अता माला माल कर देगा।